سب سے بنیادی سوال جو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں وہ کہ کچے کا علاقہ ہے کیا؟ کچا ایریا یہاں اس کو ریورائن بیلٹ ہم کہتے یعنی ہیں، دریا کے دونوں طرف جو بند ہیں ان کے درمیان کا ان کے پورا علاقہ درمیان کا جو پورا حصہ وہ ہوتا ہے کچے کا علاقہ ہے۔ یہ وہ ٹیم ہوتی ہے جو کہ بالکل فرنٹ لائن پہ جا کے ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں۔ آپ کا کبھی ہوا اپنا سامنا؟ کئی بار ہوا ہے۔ کچے کے علاقے میں سر ہم موجود ہیں۔ جی سر، ایک گولی سر مجھے یہاں پر لگی ہوئی ہے سر۔ اللہ اکبر۔ تو دوسری دفعہ جب اٹیک ہوا ہے تو یہاں پر سر میرے 70 ٹاکس بھی لگے ہوئے ہیں۔ جی بالکل نظر آ رہے ہیں۔ سلام ہے آپ کو، سلامت رہے۔ کہیں سے بھی کسی بھی جانب سے کوئی بھی اٹیک جو ہوگا تو ظاہر آپ اس کی پہلی زد میں آئیں گے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔ کچے کے علاقے اور کچے کے ڈاکوؤں کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں اور انہی سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ٹیم سریام ان ڈاکوؤں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شہر رحیم یار خان پہنچی۔ رحیم یار خان کے ڈی پی او عرفان سمو ان ڈاکوؤں کے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ تو جناب ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، وی آر آنرڈ کہ کچے کے حوالے سے جتنی ایکسپرٹیز اور جتنے دبنگ پولیس آفیسر عرفان علی سمو صاحب ہیں، شاید ہی کوئی اور ہو، تو ہم ان کے ساتھ ذرا ایکسپلور کریں گے اس علاقے کو، کوشش کریں گے پولیس کی حوصلہ افزائی بھی کریں، پولیس کو انکریج کریں اپنے طور پر۔ ظاہر ہے ہماری شناخت یوں تو پولیس پر تنقید کرنے کی ہے، لیکن ظاہر ہے جہاں جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، جہاں واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے پولیس آفیسر، اور ان آفیسرز میں ظاہر ایک عرفان علی سمو صاحب موجود ہیں۔ سر ایک تو یہ کہ سب سے بنیادی سوال جو ایک عام پاکستانی کے ذہن میں وہ کہ کچے کا علاقہ ہے کیا؟ یعنی کچا کسے کہتے ہیں؟ جب کچے کے ڈاکوؤں کی بات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی وہ پاکستان کی ریاست سے باہر کا کوئی علاقہ ہے۔ تو پھر تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں دیکھنے والوں کے لیے، اور ظاہر ہے چونکہ آپ کی کشمیر میں پوسٹنگ رہی ہے اور رحیم یار خان بڑا کرٹیکل ڈسٹرکٹ ہے اس حوالے سے، تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ تھوڑا سا سمجھا سکیں لوگوں کو۔ جی یہ فنڈامنٹل کوسچن ہے کہ بیسیکلی کچا ہے کیا؟ بیسیکلی جو کچا ایریا ہوتا ہے وہ اس کو آپ دریائے سندھ کا جو ایریا ہوتا ہے اس کے جو بیٹ ایریا ہے اور جو بچاؤ بند دونوں طرف سے ہوتے ہیں، اس کے بیچ کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے بیسیکلی کچا ایریا یا اس کو ریورائن بیلٹ ہم کہتے ہیں۔ یعنی دریا کے دونوں طرف جو بند ہیں ان کے درمیان کا پورا علاقہ، درمیان کا جو پورا حصہ وہ کچے کا علاقہ ہے۔ اور یہ جو کچے کا علاقہ ہے اگر آپ دیکھ سکیں کہ یہ جو ہماری یہ بچاؤ بند ہے، یہ بچاؤ بند ہے، یہاں سے لے کے اس سائڈ تک یہ پورا کا پورا یہ کچا ایریا ہے۔ رائٹ۔ اچھا، یہ جو ایریا ہے کچا ایریا، اس کی جو لینتھ اور ویڈتھ ہے وہ ویری کر رہی ہوتی ہے۔ دریائے سندھ کے اس کے کورس کے مطابق کہیں پر وہ 50 کلومیٹر بھی ہے، کہیں پر 10 کلومیٹر بھی ہے، تو کہیں پر 5 کلومیٹر بھی، لیکن 50 کلومیٹر تک کا ایریا ہو سکتا ہے۔ اس کی ویڈتھ جو ہے کچے کے علاقے کی، جس میں جنگل ایریا، جس میں پانی، جس میں ٹریبیوٹریز، مختلف شاخیں، اور انکلوڈنگ جو دریائے سندھ کا جو بہاؤ ہے، جو فلو ہے، وہ اس میں آ رہا ہوتا ہے۔ رائٹ۔ تو اگر آپ یہ نقشے پہ دیکھیں کہ یہ اصل ہے جو کچے کا ایریا، جو کہ نہ صرف رحیم یار خان ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہے، نہ صرف راجن پور ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہے، لیکن جو سندھ کے ڈسٹرکٹ سے کشمور اور گھوٹکی ہے، یہ اس کو بھی یہ دریائے سندھ اور کچے کا ایریا یہ ڈاؤن اسٹریم فرام گڈو یہ اس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ رائٹ۔ لیکن جو ایکچوئل پرابلم ہے سر وہ یہاں فال کرتی ہے، رائٹ؟ یہ جو ہم نے ریڈ مارک کر رکھا ہے، جی یہ جو ریڈ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بیسیکلی مختلف آئیلینڈز بنے ہوئے ہیں۔ یہ مختلف آئیلینڈز بنے ہوئے ہیں دریائے سندھ کے اندر۔ یہ اراؤنڈ 11 جو ہے نا 11 آئیلینڈز ہیں۔ ان آئیلینڈز کی جو ویڈتھ ہے کہیں پر یہ 22 کلومیٹر بھی ہے ان سائڈ دریائے سندھ، کہیں پر یہ 5 کلومیٹر بھی ہے، تو کہیں پر یہ 11 کلومیٹر بھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ان کے اطراف میں دریائے سندھ بہہ رہا ہے سم ہاؤ، اور اس کے بیچ میں یہ جزیرہ جسے کہہ سکتے ہیں ہم، چھوٹے جزیرہ ہے بیسیکلی۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ کچی جمال ہے، جس طرح یہ کچی مورو، کچی جمال، کچی حیدرآباد، کچی کراچی، یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر جو آؤٹ لاز ہیں، ڈکوائٹس ہیں، وہ آ کے یہاں پر پناہ لیتے ہیں تاکہ پولیس کی کوئی بھی اس طرف ایکسیسیبلٹی نہ ہو۔ سر اگر آپ اجازت دیجیے تو یہ دلانی گینگ یا یہ عمرانی گینگ ہے، لٹھانی گینگ ہے جو میں سمجھ پڑھ پا رہا ہوں، کوش گینگ ہے، ماچین سیلرا گینگ ہے، شر گینگ ہے جو بڑا مشہور تھا سندھ میں، تو یہ سارے گینگز جو ہیں اس وقت بھی آپریشنل ہیں یا ان میں سے کچھ پر قابو پا لیا گیا، کچھ ابھی موجود ہیں؟ اس میں یہ بتاؤں کہ رفلی اباؤٹ 11 ڈفرنٹ گینگس، کوئی 11 جو جن کی تعداد ہے، بہت ساری گینگز ماضی کے اندر نیوٹرلائز کی گئی پولیس کی طرف سے،
اور کچھ گینگز جو ابھی تک ایکٹیو ہے، فار ایگزامپل انڈر گینگ ہے، لولائی گینگ ہے، اس طرح لونڈ گینگ ہے، پٹ عمرانی گینگ ہے، یہ ابھی تک یہ ایکٹیو ہے اور یہ اسی ایریا میں راجن پور اور رحیم یار خان کے ایریا میں یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ میں اگر آپ یہ کوش، ماچھی اور شر گینگ آپ دیکھیں، یہ بیسیکلی جو گینگس ہیں یہ کشمیر اور سندھ کا ایریا ہے یا گھوٹکی سندھ کا ایریا ہے، یہ یہاں سے آپریٹ کر کے یہ ہمارے پنجاب کے جو کچا ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج ہے، جس طرح عرفان سمو صاحب نے بھی بتایا کہ چونکہ آبادی، سویلین آبادی موجود ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں خواتین بھی ہیں، تو پولیس کے پاس جو فورس کو استعمال کرنے کے آپشنز ہیں وہ بڑے محدود ہیں، اس لیے کہ ظاہر ان بچوں کی زندگی کو، ان خواتین کی زندگی کو بھی محفوظ بنانا ہے. اینڈ اگین بیکاز یہ ایریا اٹ سیلف کچے کا علاقہ، سو مجھے جس طرح عرفان صاحب نے ایکسپلین کیا کہ یہاں پہ کمیوٹ کرنا، عام گاڑیوں کے ساتھ وہاں ٹریول کرنا، وہاں ظاہر روڈز نہیں ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے روڈز کا، تو وہاں اٹ سیلف ظاہر ہے ایک دقت طلب کام ہے. تو اس سارے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے پولیس کے جوان ظاہر کوشش بھی کر رہے ہیں، ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں. اینڈ اگین کوشش ہے کہ ان علاقے کے لوگوں کو محفوظ بنایا جائے. میں نے ابھی اپنے رپورٹر سے بات کی، یہاں جو متعلقہ ہمارے نمائندگان ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اوور دا ایئرز بہت ساری بہتری آئی ہے اور اس میں عرفان سمو صاحب جیسے آفیسرز کا بہت رول ہے. سر تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ اگین ہم چاہیں گے ذرا فیلڈ سے بھی لوگوں کو تھوڑا سا ہم کر کے بسم اللہ آئیے. تو جناب ہم اس وقت بھونگ میں موجود ہیں اور یہ عملاً ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ عملاً ہم کچے کے علاقے میں ہیں. بس آپ ایسے ہی سمجھیں کہ آپ کچے میں ہی ہیں اور اس سے داخل ہو رہے ہیں. جی داخل ہو رہے ہیں. تو لیکن اچھی بات یہ لگی کہ یہاں جو اسٹیبلشمنٹس ہیں پولیس کی وہ شاندار ہیں، عمارات، اور ظاہر ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پولیس کو امپاور کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ بڑے ینگ، بڑے انرجیٹک ایس ڈی پی او محمد اشرف صاحب موجود ہیں. سر کیسے مزاج خیریت؟ جی اللہ کا کرم. تو آپ جیسے ینگ آفیسرس کو دیکھ کے بڑی ہمت ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ ڈپارٹمنٹ بہت پازیٹیو تبدیلیاں ہیں آپ. اب یہ بڑا ایک چیلنج، آپ کا تعلق بھی راجن پور سے چکا ہے، ظاہر اس علاقے کو آپ بہت اچھے سے جانتے ہوں گے. کچے کے علاقے کے کیا چیلنجز ہیں، اور آپ جب ظاہر ایک طرح سے عملی طور پر کچے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا آفس یہاں پہ موجود ہے، جی جی، تو کیا پریشانیاں یا کیا چیلنجز لاحق ہوتے ہیں آپ کو؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کچا آلموسٹ یو آر ان کچا ایریا ناؤ. سو تھوڑا سا ہی فاصلے پہ ہمارے بند سے پار پھر وہ کچے کا سارا ٹیرین شروع ہو جائے گا. تو ادھر ہمیں جو چیلنجز ہیں سب سے زیادہ، ایک تو ان کے نیچرل ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہ ان کی جو لوکیشنز ہیں وہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ وہ چاروں طرف پانی سے گھرے ہوئے ہیں، اور اب پانی کا لیول چونکہ بڑھ گیا ہے تو وہاں پہ اپروچ مشکل ہے. اور دوسرا، جب وہ نکلتے ہیں کوئی واردات کرتے ہیں اس طرف آتے ہیں تو ملٹیپل روٹس ہیں جہاں سے وہ نکل کے آ سکتے ہیں. اور ادھر اب چونکہ شوگر کین کی کراپس بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھیں گے راستے میں تو اس کی ہائٹ بڑھ چکی ہے اب شوگر کین کی بہت زیادہ، تو ویزیبلٹی جو ہے نا، اور ان کو چھپنے کی جگہ ایزیلی میسر ہے. تو دوسرا، چونکہ وہ لوکل کمیونٹی کے ہی لوگ ہیں، ادھر سے ہی اٹھ کے گئے ہیں کچا میں، تو ان کی سمپیتھیز لوگوں کی، اور یہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات. اور پھر اگین آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے ایک تو یہ کہ لوگوں کو محفوظ بنانا ہے، ظاہر جو جوان ہیں ان کی حفاظت کو بھی یقینی بنانا ہے، تو کاؤنٹر اسٹریٹجیز کیا ہیں پولیس کی؟ یہ تو وہ چیلنجز ہیں جو کاؤنٹر اسٹریٹجیز میں ہم آف اینڈ آن ان پہ ریڈس کرتے رہتے ہیں. جب ہمیں ہماری ایکسیسیبلٹی بہتر ہو تو پھر ہم ان کے اوپر ریڈس بھی پراپر کرتے ہیں. ادروائز پکا کے ایریا میں جو ان کے فیسیلیٹیٹر ہیں ہم ان کو بھی اپریہینڈ کرتے ہیں، اور ان کو ہم قانون کے مطابق جو بھی ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ویدر پر، سیلاب کے موسم پر، اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو مستقل چل رہی ہے پولیس اور ڈاکوؤں، کچے کے ڈاکوؤں کے درمیان، اس پر موسم کا بہت، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس موسم میں جو ابھی ہم ٹائم گزار رہے ہیں یہ 5-6 ماہ انتہائی مشکل ہیں، چونکہ پانی کا لیول رائز ہو چکا ہے اور شوگر کین کی کراپ بڑھ چکی ہے، تو اس میں مشکلات زیادہ ہوتی ہیں.